السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ بہت خوبصورت زیارت ہے جہاں پر آج ہم تشریف لائے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے تو اس جگہ پر آ کے انہوں نے قیام کیا، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت بلال اور ساتھ 1400 صحابہ کرام یہاں پر تشریف لائے۔ تو یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے مکہ میں ابو سفیان کے پاس بھیجا، کیونکہ مکہ پر اس ٹائم کفار کی حکومت تھی۔ تو نبی پاک نے سفیر بنا کے وہاں بھیجا کہ ہمیں یہاں عمرے کی اجازت دی جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کے ابو سفیان سے فرمایا کہ ہم جنگ کی نیت سے یا لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، ہمیں یہاں عمرہ کرنے دیا جائے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، باقی کسی کو یہاں اجازت نہیں ہے، جس پر حضرت عثمان غنی نے انکار کیا تو حضرت عثمان غنی کو قید کر لیا گیا۔ تو اعلان یہ کر دیا گیا کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا ہے۔ تو جب نبی پاک تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ تو انہوں نے ایک بیعت کی، سب نے مل کے، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور نبی پاک نے اپنا دوسرا ہاتھ لہراتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تو اس موقع پر جب کفار مکہ کو اس چیز کا علم ہوا تو ان کو اس چیز کا علم تھا کہ مسلمان آلریڈی بہت ساری جنگیں جیت چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ یہ ہم کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی پاک کے آگے انہوں نے یہ چیزیں رکھی کہ 10 سال تک جو یہاں پر ہے، مطلب آپ عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور 1 سال تک اب یہاں پر آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی بھی ہمارا کفار مسلمان ہو کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ ہمیں واپس کر دیں گے، اور آپ کا کوئی مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو حضور پاک نے یہ بات مان لی۔ تو اسی دوران حضرت جندل علیہ السلام، جندل رضی اللہ عنہ، جو کفار تھے پہلے، وہ مسلمان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو اس دوران جب یہ معاہدہ ہوا تو حضرت جندل رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے واپس کر دیا ابو سفیان کو، کیونکہ وہ کافر تھے اور مسلمان ہو کے آئے تھے۔ تو جب اس کے سپاہی، ابو سفیان کے سپاہی ابو جندل کو لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ان کو خیال آیا کہ معاہدہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا، معاہدہ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو سفیان کا ہے، میرا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو ابو سفیان کے سپاہی تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت جندل نے۔ تو انہوں نے ایک ساحل کے قریب اپنا ٹھکانہ بنایا، جہاں سے جتنے بھی جو کفار تھے وہاں پر، جو مسلمان رہتے تھے کفار مکہ میں، وہاں پر وہ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ کافی کفار مسلمان ہو چکے تھے اور کفاروں کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے بچنے کے لیے حضرت جندل رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اور وہاں پر جا کے انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پر جو بھی کفار کا قبیلہ گزرتا تھا تجارت کی غرض سے، تو جو حضرت جندل تھے انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے سب کو لوٹ لینا اور ان کو قتل کر دینا، کفار کو۔ تو اس بات سے تنگ آ کر ابو سفیان نے اور کفار مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ صلح ہوئی، جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس جگہ پر یہ معاہدہ ختم کیا گیا، اور یہاں پر جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ جب تشریف لائے، تو یہاں سے پھر انہوں نے پراپر، جب یہ صلح ہوئی، صلح حدیبیہ جس کو بولتے ہیں، یہ وہ حدیبیہ کا مقام ہے، اس کو جب صلح ہوئی تو اس کو یہاں پر سارے معاہدے ختم کر دیے گئے، اور مسلمان پراپر طریقے سے مکہ میں جا کر عبادت کرنے لگے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کو حدیبیہ مسجد بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ میں نے نوافل ادا کیے، آپ کو میں اندر سے بھی اس کی زیارت کرواتا ہوں، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے، میقات کا مقام بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل السلام نے جب حضرت ابراہیم السلام کو یہاں پہ اللہ کے حکم سے نشانات لگوائے تھے، تو یہ بھی وہ مقام تھا ایک
جہاں پر میقات سٹارٹ ہوتی ہے، جو حدود ہے یہاں سے ختم ہو جاتی ہے مکہ کی حدود. یہ مکہ سے باہر کی جگہ ہے حدیبیہ. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اندر خوبصورت ترین مسجد ہے یہ، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں میقات کے لیے. یہاں پر آ کے احرام باندھ کے عمرے کی نیت سے بھی یہاں سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں جاتے ہیں. تو یہ مطلب خوبصورت ترین مسجد ہے یہاں کی. یہاں پر بھی نبی پاک نے نماز ادا کی. حدیبیہ مسجد بولا جاتا ہے اس کو، اور ایک اور مسجد بھی اس کا نام رکھا ہوا ہے. اور اس کے سائڈوں پہ شاپنگ وغیرہ بھی ہے جہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں، اور ڈیفرنٹ شاپس بنی ہوئی ہیں حدیبیہ کے نام سے، جہاں سے آپ آ کر یہاں پر پراپر شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.